زندگی کی تخلیق یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے اور اس کے بالکل مرکز میں موجود ہے مردانہ تولیدی نظام یعنی میل ریپروڈکٹیو سسٹم۔ تو آئیے اس حیرت انگیز حیاتیاتی مشینری کے ہر پرزے کو ایک ایک لفظ کو قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کام کرتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی سوال، وہ کون سا حیاتیاتی عمل ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی بھی نوع، کسی بھی سپیشیز کی نسل آگے بڑھتی رہے؟ ظاہر ہے کسی بھی جاندار کو باقی رہنے کے لیے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور یہی وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ پورا نظام ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اس سوال کا جواب ہے تولید یا ریپروڈکشن۔ یہ وہ عمل ہے جس میں جاندار خاص قسم کے خلیے بناتے ہیں جنہیں گیمیٹس کہا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ گیمیٹس کہلاتے ہیں سپرم، اور خواتین میں یہ ہوتے ہیں اوسائٹس یعنی انڈے۔ تو یہ ہے وہ پورا نظام جسے ہم آج سمجھنے والے ہیں۔ اس سلائیڈ پر جو ڈایاگرام ہے اسے ہمارے اس سفر کا ایک نقشہ سمجھیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام اہم حصوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس نظام کے پیداواری مرکز سے، وہ جگہ جسے ہم اسپرم فیکٹری کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ اس فیکٹری کے مرکزی حصے ہیں خصیتین یعنی ٹیسٹیز، جو اسکروٹم نامی ایک تھیلی کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں بنیادی تولیدی اعضاء یا گونیڈز بھی کہا جاتا ہے، اور سمجھ لیں کہ ساری کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ خصیتین یعنی ٹیسٹیز یہ بیضوی شکل کے غدود کا ایک جوڑا ہے جن میں سے ہر ایک تقریباً 5 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ ان کے دو بہت ہی اہم کام ہیں، پہلا اسپرم پیدا کرنا اور دوسرا مردانہ جنسی ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون بنانا۔ لیکن اصل دلچسپ بات خصیتین کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں سیمینیفیرس ٹیوبیولز کا ایک بہت گھنا جال نظر آتا ہے۔ یہ وہ باریک نالیاں ہیں جہاں سپرم بنانے کا اصل حقیقی کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہر فیکٹری میں کارکن ہوتے ہیں نا، تو اس فیکٹری میں بھی 3 قسم کے اہم کارکن خلیے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں اسپرمیٹروجینک خلیے، یہ اصل کارکن ہیں جو اسپرم بناتے ہیں۔ دوسرے ہیں سرٹولی خلیے، جو سمجھ لیں کہ سپروائزر ہیں اور اس پورے عمل میں مدد کرتے ہیں۔ اور تیسرے لیڈنگ خلیے، جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بناتے ہیں، یعنی فیکٹری کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب سپرم فیکٹری میں بن جاتے ہیں تو ان کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے، پختگی اور تیاری کا سفر۔ اور یہ ہے ہمارے سفر کا ہیرو، سپرم سیل۔ یہ ایک خردبینی قاصد ہے، ایک مائکروسکوپک کوریئر جسے صرف ایک ہی مشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا سر جینیٹی معلومات رکھتا ہے اور اس کی دم اسے اپنے مقصد کی طرف تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور پیداوار کا پیمانہ وہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہر روز تقریباً 30 کروڑ اسپرم بننے کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ یہ اس نظام کی زبردست کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے اسپرم کے اخراج کا راستہ شروع ہوتا ہے، جو 4 اہم پڑاؤں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے ایپیڈیڈیمس، جہاں وہ پختہ ہوتے ہیں اور سٹور ہوتے ہیں۔ پھر ڈکٹس ڈفرنس نامی لمبی نالی کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایجیکولیٹری ڈکٹ میں دیگر سیالوں سے ملتے ہیں اور آخر میں یوریتھرا سے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایپیڈیڈیمس ایک کوما کی شکل کا عضو ہے۔ اسے آپ سپرم کا ٹریننگ کیمپ یا بوٹ کیمپ سمجھ لیں۔ یہیں پر وہ تیرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں اور اپنے مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگلا سٹاپ ہے ڈکٹس ڈفرنس، جسے واز ڈفرنس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک 45 سینٹی میٹر لمبی نالی ہے۔ یہ ایک ایکسپریس وے کی طرح ہے جو جنسی اراؤزل کے دوران سپرم کو ایپیڈیڈیمس سے تیزی سے آگے پہنچاتی ہے۔ لیکن سپرم یہ سفر اکیلے طے نہیں کرتے، انہیں ایک پوری سپورٹ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے لیے بہترین ماحول فراہم کرے، اور یہ کام معاون غدود یعنی ایکسیسری گلینڈز انجام دیتے ہیں۔ یہ معاون غدود ایک خاص مائع بناتے ہیں جو منی یعنی سیمن کا زیادہ تر حصہ ہوتا ہے۔ یہ مائع اسپرم کے لیے ایک لائف سپورٹ سسٹم کی طرح ہے۔ یہ اسے تحفظ دیتا ہے، غذائیت دیتا ہے اور تیرنے کے لیے ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ تو اس سپورٹ ٹیم میں 3 اہم کھلاڑی ہیں۔ پہلے ہیں سیمینول ویسیکلز، جو ایک میٹھا الکلائن مائع بناتے ہیں۔ یہ توانائی فراہم کرتا ہے اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ پھر ہے پروسٹیٹ خدود، جو ایک دودھیا مائع بناتا ہے جس میں سپرم کو متحرک رکھنے والے انزائمز ہوتے ہیں۔ اور آخر میں بلبو یوریتھرل غدود ایک چکنا مائع خارج کرتے ہیں جو راستے کو صاف اور ہموار کرتا ہے۔ اب ہم آخری مرحلے پر ہیں جہاں سپرم اور ان غدود کے سیال مل کر حتمی پروڈکٹ یعنی سیمن یا منی بناتے ہیں۔ تو اس آمیزے کو منی یا سیمن کہتے ہیں۔
یہ اسپرم اور ان تمام سیالوں کا مرکب ہے، اس کی پی ایچ قدرے الکلائن ہوتی ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسے خواتین کے تولیدی نظام کے تیزابی ماحول میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ جسمانی سفر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عضو تناسل یعنی پینس کے اندر یوریتھرا موجود ہے، جو منی اور پیشاب دونوں کے اخراج کا مشترکہ آخری راستہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا نظام ہر روز لاکھوں خوردبینی قاصد پیدا کرنے کے لیے وقف ہے۔ یہ ناقابل یقینی حیاتیاتی سرمایہ کاری ہمیں زندگی کے تسلسل اور اس کی بقا کی جد و جہد کے بارے میں آخر کیا بتاتی ہے؟